بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کرتا ہوں آج آپ کو اس نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ چیونٹیوں کو آخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں نہیں پتہ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی مفید ویڈیو ہوگی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ چیز لازمی جان جائیں گے کہ چیونٹیوں کو آخر کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ قرآن مجید میں چیونٹیوں کے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب جنگ بندی کے لیے اپنے پورے لشکر کو لے کر نکلے، جن میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل سے گزرے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج نہ پیس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی، آج کی جدید سائنس نے مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رکھتی ہیں، اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے نہیں بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر چلتی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتے ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے اور ان کو گھر کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فال کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر انہیں محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کے علم میں ایک اور اضافہ کرتا چلوں کہ جہاز کے سب سے بڑے موجد مسلمان ہی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو ہم ایسی ایجادات بنا سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ لیکن افسوس کہ اب ہم صرف اور صرف مسلمان نام کے رہ گئے ہیں۔ قرآن پاک کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس کی نشانیوں اور حکمت سے بالکل غافل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو بامعنی سمجھنے، پڑھنے اور اس کی حکمتوں اور نشانیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور اچھی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔